جو لوگ ظاہریت سے متاثر ہے وہ خوب جان لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں مصیبتیں برداشت کیے، وہاں کے لوگوں نے آپ پہ پتھر برسائے، آپ نے برداشت کیا، لوگوں کو شریعت کی تعلیم دی، نماز کا طریقہ بتایا، حج اور روزے کا کہا، مگر یہ کیا کہ اچانک آیات نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول پہنچا دیجیے جو کچھ تیرے پروردگار کی جانب سے تجھ پہ نازل ہوا، اگر تو نے نہیں پہنچایا تو گویا تم نے نبوت کا کوئی کام نہیں کیا۔ عقل محو حیرت ہے کہ وہ آخری پیغام آخر کیا تھی جو تمام ظاہری احکامات کا نچوڑ اور حاصل کل تھا۔ وہ اتنا لازمی تھا کہ اس کے بغیر نہ نماز کا طریقہ کام آنے والا تھا، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ آخر کیا تھا وہ جس کو پہنچانا حد سے زیادہ لازمی تھا؟ صبر اور اطمینان سے میری بات سنو، وہ پیغام تھا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا تو آیات نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام الدین، یعنی آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہوا۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی حضور اقدس و اطہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا تھا وہ تنزیل تھا، ہمارے پاس تیار ہو کے وہ سب کچھ آیا تھا، لیکن جو صاحب تعویل تھا اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تنزیل کے ہر زمانے کے مطابق تعویل بیان کرنے والے امام کی سخت ضرورت تھی جو ہر الگ الگ زمانے میں لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اسماعیلی امام کو بہت بڑے درجے پہ رکھتے ہیں۔ ایک آیت کا ریفرنس پہلے دے چکا ہوں جس سے واضح ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی امامت کس قدر لازمی تھی۔ دوسری آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سورہ البقرہ آیت نمبر 124، جس میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو سخت مشکل سے گزارا اور جب وہ ثابت قدم رہا تو انہیں امام بنایا اور امام کا ٹائٹل دیا۔ دیکھو قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ ایک پیغمبر کو اللہ نے مشکلات سے گزارا اور جب وہ ثابت قدم ہوا تو اللہ پاک نے کہا کہ تم لوگوں کے امام ہو، قال انی جاعلکم للناس اماما۔ اب اس دلیل سے بھی امامت کی قدر آپ کے دل میں نہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سنو، من متا ولم یعرف امام الزمان ہی ماتا میتتن جاہلیت، جو اپنے امام الوقت کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ ریفرنس دیکھو مسند احمد بن حنبل، الکافی اور درجنوں کتابوں میں اس کا ریفرنس آپ کو ملے گی۔ اسی طرح قرآن کی کئی آیاتوں میں اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زمانے کے امام کا ذکر آیا ہے، مثلا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھو واضح ہے کہ تمہارا ولی یعنی سرپرست اللہ ہے، پھر رسول اور وہ جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی۔ کس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی تھی؟ مولا علی نے دی تھی اور یہ بات ثابت شدہ ہے۔ شیعہ عقیدے میں اللہ رسول کے بعد علی یعنی امام الوقت ہمارے ولی کامل ہے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے ساتھ دنیاوی کسی حکمران کا ذکر ہے، خیر ان کا عقیدہ ہے، آپ اپنے دین کا مطالعہ کرو۔ اللہ رسول کے ساتھ امام کا ذکر ایک اور مقام پہ آیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی آسان الفاظ میں سنو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر یعنی امام الوقت کی اطاعت کرو جو کہ تم پہ فرض ہے۔ یہ چیزیں لکھ کے رکھو، خود کو برائیوں سے اور فضول ایکٹیویٹیز سے دور رکھو، دین اور دنیا میں بیلنس رکھو، کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو اسماعیلی دین چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ ظاہری بیانات ہے، اگر آپ باطن کو پڑھو گے تو اس کا تجربہ ہوگا، جب آپ باطن کو پڑھو گے اور اس کا تجربہ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی گہرائی اس چیز میں پوشیدہ ہے۔ تو یہ ہے کہ انسانیت کیا چیز ہے، مذاہب کی حقیقت کیا ہے، خدا کی معرفت کیا ہے، تو یہ سب کچھ آپ کو پتہ چل جائے گی۔ سورہ المائدہ میں بھی اس نور کا ذکر ہے جو خدا کی جانب سے نازل ہو چکا ہے۔ اس میں واضح طور پہ ہے کہ اے اہل کتاب پر جانب سے اللہ کے رسول آ چکے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کے ساتھ قرآن مجید اور ایک نور کا ظہور بھی ہوا ہے، یعنی یہ نور نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ وہ نور ہے جس کے حوالے سے سورہ نور میں اللہ پاک کہتا ہے نور علی نور، یعنی ایک نور کے بعد اگلا نور ہے، دوسرا نور ہے۔ دیکھیں کیا ایک نور کے بعد دوسرا نور یعنی ایک امام کے بعد دوسرا امام نہیں ہو سکتا؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق نور سے مراد امام ہی ہے۔ امام عبدالسلام فرماتے ہیں منان شمی جہاں تابم کے خورشید جہاں نارا زنت پروانہ اسنا پرز شوق مہر پیرایم۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں خدا کی رسی کا بھی ذکر آیا ہے۔ عام لوگوں کی رسی ایک محدود دائرے کی شکل میں ہوگی، خدائی رسی سے مراد آدم سے نور امامت تا قیامت ہے۔ اسی طرح امام کی فضیلیت پہ کئی اور آیتیں بھی ہیں، البتہ ہر آیت بتاتی ہے ہمیں کہ امام کی اہمیت کس قدر ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے حوالے سے ہم نے پہلے بات کر چکے ہیں،
تو مزید آیتیں ہمارے پاس ہے، ریفرنسز ہے، لیکن اس کا ذکر ہم نہیں کریں گے کیونکہ آپ خود بھی اس چیز کو تلاش کرو تاکہ آپ میں ایک تجسس پیدا ہو۔ جو علم مل جائے تو اسے اپنے قلب میں جگہ دو، اس سے روحانی ترقی پانے کا راستہ پاؤ، نہ کہ کسی سے بحث کرنے کا۔ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، تو بس مہر لگے ہوئے جاہلوں سے بحث کرو گے تو وقت کی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دین و دنیا میں خوب ترقی کا سوچو، جاہل کو ٹالتے رہو۔ یاد رہے کہ جاہلوں میں عالم خاموش رہتا ہے، عالموں میں عارف اور عارفوں میں عاشق۔